ایک آدمی بلوچستان کا پکوڑے بیچتا تھا. کیا بیچتا تھا؟ تو وہ حج پر گیا تھا 1.5 سال کی جماعت میں. وہاں پہلے سال اور 1.5 سال کی جماعتیں آخر میں حج پر آتے تھے. تو وہاں کوئٹے کا ایک بہت کروڑ پتی آدمی حج پر گیا تھا. مکے میں اس پکوڑے والوں کو دیکھا, حیران ہو گیا کہ یہ تو روزانہ 20-30 روپے کی پکوڑے, اور یہ یہاں کیسے آیا ہے؟ وہ کہتے فلاں تم یہاں کیسے؟ حیران ہو گیا کہ پکوڑوں والا حج کے لیے. اس نے کہا جو اللہ کروڑوں والوں کو لے سکتا ہے وہ پکوڑوں والوں کو بھی لے سکتا ہے. اپنے آپ کو پیش کرو. اور پیش کرنے کا میں ایک عجیب بات بتاؤں, بہت پیاری بات ہے میرے جوانوں بیٹو, خدا کی قسم اتنی پیاری بات. اگر تم نے یہاں باہر برآمدے میں 4 سال پہلے تقریباً میں مستورات کی جماعتیں منگل کو بناتا تھا. میری ڈیوٹی تھی. مرد آتے ہیں, کون آتے ہیں؟ مرد آتے ہیں, جماعت بناتے, پھر جمعے کو مستورات اکٹھی ہوتی ہے, مستورات کی جماعتیں. آخری عشرہ تھا, رمضان گرمی میں تھا, جون میں. تو ایک بچہ آیا, اس جیسا بچہ, یہ دیکھ رہے ہو کتنا عمر ہے آپ کا؟ ہاں 14 سال یا 15 سال کا بچہ میرے پاس آیا کہ مجھے بھی ایک, یہ توجہ سے سنا, اگر سنو گے بڑا فائدہ ہوگا. مجھے بڑا فائدہ ملا ہے اس بات سے. اس نے کہا مجھے بھی ایک جماعت میں شامل کر دو. میں نے کہا تمہارے ساتھ کون ہے؟ میرے ساتھ دادی ہے, میرے ساتھ مسرا نیادا. میں نے کہا کہ دادی شرعاً ناجائز نہیں ہے, لیکن جماعت میں میاں بیوی زیادہ ہو, 1-2 غیر میاں تو نہیں جا سکتا ہے. اس کو انکار کر دیا. بنانا میرے ذمہ تھا جماعتوں کا. چلا گیا. جب میں دوسرا جماعت بناتا, وہ اتنا عاجزی, خدا کی قسم مجھے یہ بی کیفیت معلوم ہے, اتنا عاجزی کے ساتھ میرے ساتھ بیٹھا کہ امیر صاحب میرا نام لکھ دو. پھر میری دادی مجھے گالیاں دیتی. میں نے کہا خدا کے بندے, میں پیاسا بھی ہوں, رمضان ہے, تم ایک دفعہ کہا, تم کیوں مجھے تنگ کرتے؟ چلا گیا. یقین کرو تیسری مرتبہ پھر آیا, اور ایسے عاجزی سے مجھے وہ کیفیت, آپ خدا کی قسم میرے دل کو ایسا چینج کیا اس کے عاجزی نے کہ میں ڈر گیا کہ قیامت کے دن اللہ نے کہا مولی عظیم, ایک انسان تمہارے سامنے اتنی عاجز, وہ فریادیں کرتا, تمہارا دل پتھر تھا, تم رحم نہیں کرتا تھا. میں نے کہا آ جاؤ, بے وصولی ہے لیکن تمہارا نام لکھ دو. جب اس کا نام لے گا تو میرے عجیب کیفیت, یا اللہ میں تو گندگی سے بھرا ہوا, خدا کی قسم یہ تو بالکل حق, اندر گندگی سے بھرا ہوا. ایک انسان میرے پیچھے لگ گیا, مجھے نہیں چھوڑتا تھا, میں نے اس کا کام کیا. اگر ایک انسان یا اللہ تیرے پیچھے ایسا لگا تو 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے, تو کبھی اس کو محروم کر دے گا؟ جب بھی پریشانی آ جائے اس کے پیچھے لگ جاؤ. ایک رات سو نہیں, ایک رات میں فیصلے کر سکتے ہو. ایک رات گزارو اس کو, جو بھی مسئلہ ہو, آگے پیچھے نہ بھاگو. قرآن فرماتا ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ, آسمان کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا, کوئی بنا سکتا ہے؟ اس چھت میں کتنے ستون ہے؟ تھوڑا سا چھت ہے, 360 ہے کا کتنے ستون ہے, اور آسمان میں کون سا ستون ہے؟ اتنا موٹا ہے جتنا یہاں سے آسمان کا فاصلہ ہے. اللہ فرماتا ہے یہ میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے, اور یہ تو چھوٹی چیز ہے. وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ, اس سے بھی بڑی چیز بنا سکتا ہو. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا, زمین کو میں نے پھیلایا ہے, کون پھیلا سکتا ہے؟ فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ, کتنا بہترین پھیلانے ہے. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ, ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے. ہاں, ہر چیز کا 2 قسم بنایا ہے, جوڑا بنایا ہے. آگے کیا فرماتے ہیں فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, ہر مشکل میں اللہ پاک کی طرف دوڑو. کہاں دوڑو؟ ہم دکان کو دوڑتے ہیں, کھیت کے پیچھے. ہمارا ایک ساتھی ادھر بیٹھا ہوا ہوگا, بہت پیاری بات کرتا ہے, ہمارے محلے کا ہے. صبح کو اتنی اذانی ہوتی ہے, مؤذنین چیختے ہیں. محلے میں 60 آدمی ہوتے ہیں, 15-20 جماعت میں آتے ہیں, باقی کروٹیں بدلتے ہیں. 1 گھنٹہ گزرتا ہے, 1 گھنٹہ اس کے بعد, اذان کے بعد, نماز کے بعد 1 گھنٹہ, تو روڈوں پر جگہ نہیں ہوتی ہے. مرد بھی گھر سے باہر, عورتیں بھی باہر, بچی بھی ہو, اسکول کے لیے, کالج کے لیے, کوئی اعلان نہیں ہوتا. اللہ ناراض نہیں ہوگا, اللہ جو بلاتا ہے اس کے لیے نہیں آتے, پیٹ کے لیے اتنے پھر رہے. اللہ فرماتے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ, ہر ضرورت میں اللہ کے پاس دوڑو.
इन्नी लकुम मिन्हु नज़ीरुम मुबीन, नींव जाओगे तो पकड़ होगी। वला तजअलू मअल्लाह इलाहन आखरा इन्नी लकुम नज़ीर। 2 मरतबा ये लफ्ज क्यों दोहराया है? अल्लाह पाक के तरफ, मखलूक के तरफ दौड़ने से भी अल्लाह नाराज होते हैं और अल्लाह पाक के तरफ न दौड़ने से भी नाराज होता है। एक आते हैं कि मखलूक की तरफ भी नहीं दौड़ता हूं, अल्लाह पाक की तरफ अल्लाह से भी नहीं मांगता हूं, जालिम फिर तुम्हारा कौन जरूरतों को पूरा करे? ये घर पर नहीं हो सकता, इसके लिए थोड़ा माहौल इख्तियार करना पड़ता है। अभी ये बात सुनी यहां निकल जाएगी। फ्रिज में 1 घंटा के लिए चीज रखे उसका अलग असर होता है, एक रात रखो और ज्यादा रखो तो माहौल आदमी को ऐसा चेंज करता है। एक बहुत बड़े आलिम ने किया कि लोहे का मिजाज सख्त है और पानी का मिजाज, बहुत कीमती बात है, लोहे का मिजाज सख्त है, पानी का मिजाज, लेकिन लोहे को 6 महीने पानी में रख दो, क्या करेगा? शिकल बिगाड़ देगा या? माहौल का असर होता है, माहौल में आदमी चेंज होता है। इसलिए सहाबा का ये तो कम से कम याद रखो, फजाइल सदकात में है 5 काम सहाबा का खुसूसी मशाला था। कितने? 5 काम। कुरान पाक की तिलावत, अल्लाह का जिक्र, कुरान की तिलावत रोजाना और अल्लाह का जिक्र और मस्जिदों को आबाद करना, मस्जिदों को फारे औकात मस्जिदों में लगाओ और नेकी की तरफ बुलाना, बुराई से रोकना। किस किस की नीयत है? सहाबा के इत्तिबा में ये 5 काम करेंगे। अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर दे, अल्लाह आपके सबके जिंदगियों हमारे साथ इस काम के लिए कबूल फरमाए। और फिर भूल जाऊंगा तो बारिश के लिए भी दुआ करो, या अल्लाह तो खूब बारिश बरसाए, हमारे गुनाहों को माफ कर दे। नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी जिंदगी में 3 मरतबा बारिश के लिए दुआ की है, 4 हिजरी में, 6 हिजरी में, 9 हिजरी में। 4 और 9 में सिर्फ दुआ की है और 6 में नमाज पढ़ी है। इसके लिए नमाज तो बाद में देंगे, तो दिल में दुआ करो, या अल्लाह सारी उम्मत के गुनाह माफ करो और हमारे गुनाहों को माफ। और ये भी मेरे प्यारे भाइयों, और गुनाहों पर माफी चाहते हैं लेकिन तबलीग के न करने पर कोई तौबा भी नहीं करता है। सबसे बड़ा जुर्म तो उम्मत का यह है कि इस काम को काम नहीं समझा, कोई अपने आप को गुनाहगार भी नहीं समझता, हालांकि ये सबसे बड़ा जुर्म है इस काम का न करना। अल्लाह हमें भी इससे तौबा करने की तौफीक नसीब फरमाए। और तौबा रास्ता चेंज करने को कहते हैं। इंशाअल्लाह नियत के दर्जे में करो कि इंशाअल्लाह इस काम को मकसद के दर्जे में करेंगे, दुनिया के काम छुड़वाना नहीं है। तो इसके लिए माशाअल्लाह दरखास्त है, बाद में बेशक किसी को जरूरत होती है या उठना भी है, लेकिन मेरा एक सवाल है, 2-3 मिनट तो कोई